السلام علیکم 5 کلاس۔ یہ ہماری اردو کی نئی کتاب ہے۔ اس میں کل 24 ابواب ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 1 نظم حمد پڑھیں گے۔ یہ نظم اسماعیل میرچی نے لکھی ہے۔ اسماعیل میرچی نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 1۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس نے یہ دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ زمین پر کیسی کیسی نعمتیں بکھیر دی ہیں۔ اس نے کیسا پیارا اور دلکش آسماں بنایا ہے جو تاروں سے سجا ہوا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک سائباں بنایا۔ پیروں تلے کا مطلب ہے پاؤں کے نیچے، فرش خاکی کا مطلب زمین، لاجوردی کا مطلب نیلے رنگ کا، اور سائبان کا مطلب چھت یعنی آسمان۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین بنائی ہے اور ہمارے لیے اس میں کئی چیزیں پیدا کی ہیں۔ ہم زمین پر چلتے پھرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں۔ ہمارے سر پہ نیلا آسمان بنایا ہے جو ایک چھت کی طرح ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ شعر نمبر 3 ہے۔ مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز ہلت ان کو جواں بنایا۔ بیل بوٹے کا مطلب ہے درخت پودے وغیرہ، اور ہلت مطلب لباس۔ اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے طرح طرح کے خوبصورت پھول پودے اور درخت پیدا کیے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ ان سبز پودوں اور درختوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبز رنگ کا شاہی لباس پہنا دیا ہے جس سے یہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری نظر آتی ہے۔ آگے ہے شعر نمبر 4۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستان بنایا۔ خوش رنگ کا مطلب ہے اچھے رنگوں والے، گل کا مطلب ہے پھول، خاک کا مطلب ہے مٹی، کھنڈر کا مطلب ہے ویرانہ، گلستان کا مطلب باغ ہے۔ تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین سے خوبصورت رنگوں کے پھول پیدا کیے ہیں۔ ان کی بہت پیاری خوشبو ہوتی ہے۔ یہ زمین جو ویران کھنڈر کی طرح تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں سے اس طرح بھر دیا ہے کہ یہ خوبصورت باغ کی مانند ہو گئی ہے۔ شعر نمبر 5 ہے۔ میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ میوے کا مطلب پھل ہے، خوش ذائقہ کا مطلب مزیدار، رسیلے کا مطلب رس بھرے میٹھے، شیریں کا مطلب میٹھا، دہاں کا مطلب منہ۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر کئی قسم کے میٹھے میوے پیدا کیے ہیں۔ انگور، انار، سیب اور اس طرح کے بہت سے پھل پیدا کیے ہیں۔ ہم انہیں کھاتے ہیں تو ان کی مٹھاس سے ہمارا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آگے ہے شعر نمبر 6۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مکان بنایا۔ رونق کا مطلب ہے روشنی، بخشی کا مطلب عطا کی یا دی، مکان کا مطلب گھر یا ٹھکانہ۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے سورج پیدا کر کے دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ سورج سے روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں اور موسم بدلتے ہیں۔ دنیا کی تمام رونق سورج کی وجہ سے ہے۔ اے اللہ، تو نے زمین کو ہمارے لیے رہنے کی خوبصورت جگہ بنایا ہے۔ یہاں ہم مکان بنا کر رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آرام و سکون کی جگہ بن گئی ہے۔ آگے ہے شعر نمبر 7۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔
چہکتی کا مطلب ہے خوشی سے شور مچاتی۔ قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ تسبیح مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی۔ آگے اس کی تشریح ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ خوبصورت اور پیاری چڑیاں چہکتی ادھر ادھر اڑ رہی ہیں۔ ان کا خوشی منانا بے مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور خوشی سے شور مچاتی ہیں۔ شعر نمبر 8 ہے۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آب رواں ہوتا ہے بہتا ہوا پانی۔ اس کی تشریح ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، تو نے بہتے پانی کے اندر آبی مخلوق پیدا کی جو پانی میں زندہ رہتی ہے۔ مچھلیاں پانی کے اندر سانس لیتی ہیں اور پانی میں تیرتی ہیں۔ اے اللہ، تو نے مچھلیوں کے لیے دریا اور سمندر کی شکل میں بہتا ہوا پانی پیدا کیا ہے۔ یہ ہم انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آخری شعر ہے شعر نمبر 9۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ کاریگری کا مطلب ہے ہنر مندی، ٹپکتی کا مطلب ظاہر ہوتی، کارخانہ کا مطلب کاروبار، رائے گاں کا مطلب بیکار۔ تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری ہنر مندی اور تیری قدرت دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسے بنانے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ دنیا کا کارخانہ تو نے ایسے ہی فضول اور بیکار نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ آخری شعر ہے شعر نمبر 9۔ ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ کاریگری کا مطلب ہے ہنر مندی، ٹپکتی کا مطلب ظاہر ہوتی، کارخانہ کا مطلب کاروبار، رائے گاں کا مطلب بیکار۔ تشریح ہے اس کی۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے اللہ، تیری ہنر مندی اور تیری قدرت دنیا کی ہر چیز سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اسے بنانے والی کوئی ہستی ہے۔ یہ دنیا کا کارخانہ تو نے ایسے ہی فضول اور بیکار نہیں بنایا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اب حمد کے سوالات دیکھتے ہیں۔ نظم حمد کے مطابق درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے۔ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے؟ اس کا جواب ہے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے۔ فرش حاکی سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے فرش حاکی سے مراد زمین ہے۔ سوال نمبر 3 ہے۔ چڑیاں کیا کرتی پھرتی ہیں؟ اس کا جواب ہے چڑیاں خوشی سے ادھر ادھر اڑتی پھرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے۔ ہر چیز سے کس کی کاریگری ٹپکتی ہے؟ اس کا جواب ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ٹپکتی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے۔ جہاں کو روشنی کس سے بخشی؟ اس کا جواب لکھیں سورج بنا کر جہاں کو روشنی بخشی۔ اگلا سوال ہے۔ حمد کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یہ زمین، آسمان، درخت، پھل پھول، پرندے اور آبی مخلوق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں۔ سورج بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو روشن کیا اور رہنے کے قابل بنایا۔ یہ تھی آج کی پہلی ویڈیو حمد کے بارے میں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔